اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اور ناظرین، یہ بھی آپ جانتے ہیں ہم کچھ عرصہ دراز سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام تو خیر کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر ہم نے ایک اضافہ کیا۔ اضافہ ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ اچھا اضافہ ہو۔ اچھا اضافہ کرنے سے آپ بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں، تو ہم بہتری کی طرف چلتے چلتے ہم نے سوچا کیوں نہ قرآن کا ذکر کیا جائے، خالصتاً قرآن تو ہر پروگرام میں ہمارا قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، ہر پروگرام میں، لیکن قرآن ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، وہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سے وقت میں قرآن سے جانیں اور قرآن سے تعلیمات حاصل کریں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہوتے ہیں، اور الحمدللہ قرآن پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ بہت خوبصورت شخصیت، ہمیشہ خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب۔ آئیے علامہ صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ۔ آپ بہت دور سے تشریف لاتے ہیں، ماشاءاللہ سے امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں، خطابت کا سلسلہ بھی ہے اور شعبہ تدریس سے تعلق بھی ہے، جیسا کہ ناظرین جانتے ہیں، آپ نے کافی مرتبہ ارشاد فرمایا بھی ہے یہاں۔ ناظرین، الحمدللہ مفتی صاحب بہت قیمتی وقت نکال کر، بڑی مشکل سے وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم حضرت کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے سورۃ النساء، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب سے چوتھی سورت ہے۔ ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے حوالے سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے سورۃ النساء ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر بہت سے واقعات بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت انسانیت سے، انسان سے خطاب بھی فرما رہا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ جان سکیں۔ باقاعدہ اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہی میں سوال کرنے لگا ہوں۔ علامہ صاحب، یہ سورۃ النساء، نساء ایک نام نظر آتا ہے، آخر کیا وجہ کہ سورۃ النساء کا نام نساء رکھا گیا؟ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا، یہ خاص کر نور ہدایت کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکریہ کہ ایک دفعہ پھر ہم اس زبردست پلیٹ فارم پر حاضر ہیں۔ جہاں تک آپ نے جو ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گا، آپ نے پھر تعریفات کے پل باندھ دیے، حالانکہ فقیر حقیر کم ترین بس اساتذہ کرام اور علماء زیدہ مجدہو جو ہیں، ان کی جوتیاں اور ان کے قدموں کی خاک جو ہے کچھ ہمیں صفائی کرنے کا موقع ملا ہے، تو اس صدقے سے جو نا کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ آج سورۃ النساء، جس طرح آپ نے نام کی طرف اشارہ کیا، نساء اصل میں عربی میں جمع کا لفظ ہے، جمع، ٹھیک، اور یہ امراتن کی جمع ہے۔ امراتن عورت کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے دنیا میں ان تمام افراد کو، ان تمام اشخاص کو جن کے ذہنوں میں، جن کے خیال میں یہ اسلام کے بارے میں غلط تصور قائم ہے کہ اسلام عورت کے بارے میں کچھ زیادہ پیچیدہ بات رکھتا ہے یا کچھ زیادہ سختی رکھتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں ایک تو یہ صورت ہے، اس کے علاوہ بھی جا بجا عورتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن آپ اس قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے جس میں پوری ایک صورت، جی پورا نام آ گیا، جو کیا ایک بات ہے، پارے سے زیادہ پوری ایک صورت خاص عورتوں کے نام پر رکھی گئی ہے۔ اور حامد بھائی، ایسا نہیں ہے کہ صرف نام نساء عورتیں نام رکھا گیا، نہیں، بلکہ
ابتدا ہی عورت کے حکام سے شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. ابتدا ہی سورت کا آغاز ہی یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے یہ سورت مبارکہ اتاری اور بتا دیا کہ ذات پات میں قوموں میں تقسیم ہونے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذات پات قوموں میں تقسیم ہونے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ ایک والد سے اور اسی والد کی پشت سے، یعنی اسی کی پسلی سے، ٹیڑھی الٹی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا. یہاں سے عورت کا آغاز ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں دوسرے رکوع میں جب آپ جائیں گے تو وراثت کے جی ابواب ہیں. وراثت بیسیکلی وراثت بھی جو نازل ہوئی ہے، وراثت پر جو آیات اتری ہیں وہ بھی عورتوں کی وجہ سے اتری ہیں. کہ مدینہ المنورہ میں ایک شخص جو ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیٹیاں تھیں، اس کے بھائی کے لڑکے جو ہے نا بھتیجے، وہ آ گئے وراثت لینے کے لیے اور بیٹیوں کو وراثت دینے سے منع کر دیا. ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ہمیں وراثت نہیں مل رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیات میراث اتری. آگے جب ہم جاتے ہیں تو اس وقت کے جو شوہر تھے، اس وقت کے جو زوج ہوا کرتے تھے، جن کو ہم آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو خاوند ہے، وہ اپنی خواتین کے ساتھ ظلم و ستم کیا کرتی تھی. جب وہ آئیں تو آگے اور احکامات نازل ہوئے. یعنی پے در پہ جا بجا اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بالترتیب عورتوں کے احکام بیان کیے. عورتوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتے تھے ان کو دفع کرنے، ان کو دور کرنے کا سامان کیا. اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضرت، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اسٹارٹ ہی میں، شروع میں ہی اللہ رب العزت نے عورتوں کا ذکر کیا، یتیم بچیوں کا ذکر کیا. اچھا، ہمیں شروع میں ایک چیز اور نظر آتی ہے جس میں اللہ رب العزت تخلیق انسانیت کا ذکر کرتا ہے. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ رب کریم نے شروع میں یہ ذکر کیوں فرمایا، اس کی کیا وجہ بنی، ارشاد فرمائیے گا. جی حامد بھائی، جو آپ نے بات کہی بالکل ایسا ہی ہے. قرآن مجید کا مزاج ہم دیکھیں نا تو قرآن مجید میں بعض آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، بعض آیات کا آیات یا ایھا الذین کفروا سے ہوتا ہے، بعض آیات کے آغاز میں اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب. جب یا اہل الکتاب فرماتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں. جب یا ایھا الذین کفروا کہتا ہے تو اس سے مراد کافر لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم، نان مسلمین سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا آتا ہے تو خاص خطاب ہوتا ہے مومنین سے. لیکن اس صورت کا آغاز یا ایھا الناس کے کیا گیا. کیوں؟ ناس انسان کو کہتے ہیں، ابن آدم کو کہا جاتا ہے، بشر کو کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسانیت سے کیوں آغاز کیا؟ کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا درس ہی انسانیت کا درس ہے. اسلام کا سب سے ابتدائی اور بڑا جو درس ہے وہ کیا ہے؟ انسانیت کا درس ہے. اور اس صورت مبارکہ کو جب آپ پڑھیں گے اور اس صورت مبارکہ کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ انسانیت کا درس اس میں ملے گا. دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پر نہیں آئے تھے حامد بھائی، تو آپ توجہ کریں کہ اس وقت عورتوں کا استحصال ہو رہا تھا، بیواؤں کا استحصال ہو رہا تھا، یتیم بچیوں کا استحصال ہو رہا تھا. اچھا، لوگ کیا کرتے تھے کہ بچیوں کو اپنے مطلب کے لیے یتیم بچیوں کو رکھ لیتے تھے، اپنے استعمال میں لے لیتے تھے، ان کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے. جو بیواؤں اور خواتین تھی ان پر قابض ہو جاتے تھے، جس کا دل چاہتا تھا. کوئی طریقہ کار نہیں تھا، طلاق کا کوئی نظام نہیں تھا، نکاح کا کوئی نظام نہیں تھا. یعنی استحصال 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 در استحصال ہو رہا تھا. اس استحصالات ان کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو. اب یہ لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. بات چونکہ حقوق انسانیت کی ہے تو تمام لوگ اس میں برابر ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، سب انسانیت کے حقوق میں برابر ہیں. عورت کا استحصال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ وہ چاہے مسلم عورت ہو چاہے نان مسلم ہو. اسلام تو اتنا کور کرتا ہے، اتنا تحفظ دیتا ہے عورت کو کہ مسلم تو مسلم ہے، غیر مسلم خواتین کو بھی تحفظ دے رہا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اے انسانیت، ہم نے تمہیں ایک شخص سے پیدا فرمایا. وہ ایک شخص کون ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا آغاز کیا. پھر روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو آپ کی الٹی پسلی سے اللہ رب العالمین نے بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمہاری اہلیہ ہے، یہ تمہارے ساتھ رہنے والی تمہارا جوڑا ہے. تو حضرت وہ دنیا کا پہلا جوڑا تھا، پہلا جوڑا ہے.
حضرت آدم اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان لیکن اللہ. آپ دیکھیں کہ اوپر جا کے ایک ہی ہے، حضرت آدم ہی کی پسلی سے جی 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 بی جی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تقریباً آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صبح، ایک قول کے مطابق سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں، اور ایک قول کے مطابق صبح اور شام میں جوڑا پیدا ہوتا تھا، یعنی بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے. جو صبح والے ہوتے تھے ان کی رات والوں کے ساتھ، جو رات والے ہوتے تھے ان کی صبح والوں کے ساتھ نکاح ہوتا تھا. اللہ اکبر. 40 اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، سبحان 20 اللہ. بیٹے، 20 ولدن و 20 بنتن، قرآن میں 20 ذکر ہے. جی جی 20 بیٹیاں اور 20 بیٹے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے. اب وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے، اچھا اس میں تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا. جب یہ آیت ختم ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں رحموں سے پیدا فرمایا، اور رحم کو اللہ رب العالمین اپنی صفت رحمان سے پیدا اللہ فرمایا ہے. اکبر. اللہ اکبر. رحم کے اندر نرمی اسی لیے ہمیں اپنی خالہ سے محبت ہوتی ہے، خالہ کو اپنی بھانجیوں بھتیجوں سے محبت ہوتی ہے، پھپھیوں کو اپنے بھانجوں بھتیجوں سے محبت ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تعلق رحم سے جڑا ہوا ہے. ماں کا جو رحم ہے اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی محبت، بڑی ایک شفقت رکھی ہوئی ہے. خود حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، یہ جو رحم ہے نا یہ عرش کے ساتھ معلق تھا، لگا ہوا تھا اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ. جب اس نے یہ سنا نا کہ مجھ سے جو پیدائش ہوگی، یعنی بچے جو پیدا ہوں گے اس میں کچھ بچے قطع تعلق کریں گے، جی یعنی جی ناراضگیاں جی. کریں گے اور خفگیوں کا اظہار کریں گے اور دوریاں پیدا کریں گے، تو یہ جو رحم ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ یہ تو میرا قطع تعلق کریں گے، مجھے تکلیف پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رحم کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے جو تجھ سے قطع تعلق کرے گا، یعنی جو تجھے توڑے گا، صلہ قطع رحمی کرے گا، میں رب العالمین اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دوں اللہ گا. اکبر. اور اللہ من وصلنی فقد وصلہ اللہ، اور جو تجھے جوڑ دے گا، من وصلہ کا جو تجھے جوڑے گا، تیرے رحم کی پاسداری کرے گا، اللہ رب العالمین اسے اپنا قرب عطا کیا فرمائے گا. بات ہے. سبحان تو اللہ. یہ جو ذوی الاقربا ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جن کو ہم ذوی الارحام کہتے ہیں، رحم کے جتنے رشتے ہیں، ماں کے، والد کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، یہ جو رشتے ہیں نا سارے، ان کی پاسداری کرنا اصل میں اللہ رب العالمین کو محبوب ہے. اسی لیے وہ حدیث مبارکہ بھی مجھے یہاں یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں، یہی دو چیزیں، دو ہی مقصود ہوتے ہیں انسان کے، کہ رزق بڑھے، رزق وافر ملے اور عمر بھی بڑی ملے. تو حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرے. اچھا حضرت یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، ذہن میں آتا ہے، اکثر ہمارے ہاں اس معاشرے میں بہت عام سا ہے. ہم تو چاہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک طرفہ چاہت ہے کہ صلح رحمی رہے، صلح رہے آپس میں، پیار محبت، لیکن سامنے سے رسپانس نہ آئے تو پھر انسان کو کوشش تو کرتا رہتا ہے لیکن آخر کار حد ہوتی ہے، پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی نا، اسلام تقاضا اسی چیز کا کرتا ہے کہ آپ نے پہل کرنی ہے، آپ نے پہل کرنی ہے. حضور نے فرمایا سل من قطع کا، سل من قطع کا، اس سے جوڑ جو تجھ سے توڑ دے. جو جوڑتا ہے اس سے تو جوڑنا واجب ہے. دیکھیں جو جوڑ رہا ہے، جو آپ سے ملنساری رکھتا ہے، آپ کے ساتھ تعلق جوڑے رکھے ہوئے ہے، آپ کی غمی خوشی میں آتا ہے جاتا ہے، پوچھ گچھ کرتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً فون کرتا ہے آپ کو اور آپ سے آپ کا حال احوال پوچھ لیتا ہے، اس کو تو رپلائی کرنا آپ پر واجب ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا حق پورا کر دیا. آپ پر اس کا حق رہ گیا ہے. لیکن وہ شخص، اجر کس پر ہے؟ عظیم اجر اس پر ہے کہ جب ایک شخص آپ سے قطع تعلق کر لے، وہ توجہ نہ دے اور آپ پھر بھی اسے توجہ دیں تو رب کی رضا تب حاصل ہوتی. اللہ اکبر. رب العالمین کا قرب تب ملتا ہے. ایک سوال اور، یہ معذرت کے ساتھ موضوع سے ہی ریلیٹڈ ہے. اب ظاہر سی بات ہے اکثر ایسا ہوتا ہے جواب سے سوال آ جاتے ہیں کہ اب ایک مثال کے طور پر ایک بندہ بہت پڑھا لکھا ہے، میچور سمجھدار ہے، وہ لوگوں کو درس دیتا ہے، لیکن ہم نے اس معاشرے میں دیکھا بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے اپنے ان سے ناراض ہیں، اپنے مینس کے ایک بندے کی وجہ سے اس نے پورے خاندان سے توڑ کر رکھ دی. کیا اس بندے کو اس کا گناہ نہیں ملے گا؟ سارا خاندان ایک طرف ہے، وہ بندے ایک طرف ہے، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ حامد بھائی صلہ رحمی کو اسلام نے بہت بڑا درجہ دیا ہوا. ٹھیک ہے. صلہ رحمی کو اتنا بڑا درجہ دیا ہوا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسلام کی موٹی موٹی باتیں بیان فرماتے نا، 5 باتیں یا 6 باتیں یا 7 باتیں، تو اس میں ایک صلہ رحمی کو جوڑتے. صلہ رحمی کا اتنا امپورٹنس ہے. تو کوئی درس دے رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، یعنی وہ شخص جو دین جانتا ہے یا دین کے بارے میں دوسروں کو سمجھا رہا ہے، تو اسے چاہیے سب سے پہلے اپنے گھر کی آگ کو بجھائے. گھر کی آگ، میں آگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہ جو درس و بیان کا سلسلہ ہے یہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. آپ نے اپنے گھر والوں کو درس و تدریس کرنا سب سے پہل ضروری ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک شخص سے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں مان رہا، وہ ایک الگ بات ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وہ شخص جس کے گھر میں کوئی نہیں سنتا تو ہم یہ کہیں کہ یہ شاید درس نہیں دیتا، اپنے گھر والوں کو سمجھاتا ہی نہیں ہے. بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نصیب میں بدنصیبی ہوتی ہے، سمجھانے کے بعد بھی وہ راہ راست پر نہیں آتے. لیکن سب سے پہلے سمجھانا ضروری ہے. اور خدا نخواستہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی دوریاں ہو گئی ہیں، تو اس دوریوں کو ختم کرنا چاہیے. اسی پر یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مقامات ایسے ہیں، 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جھوٹ بھی جھوٹ نہیں رہتا. اللہ رب العالمین جھوٹ بولنے والے کو بھی اس کام پر اجر عطا فرماتا ہے. وہ کام کیا ہے؟ صلح کروانا. اور ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ جو نسب کے رشتے ہیں یہ ٹوٹ جائے نا تو قریب ہے کہ دین ڈہ جائے. دین ڈہ جائے. دین کی عمارت صلہ رحمی پر قائم ہے. اب ایک اور میں بات اس سے جوڑتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز، صحابہ کرام کی محبت تو لازم ہے کیونکہ وہ اسلام کی بنیاد ہے، لیکن حضور نے جس کی محبت کا درس دیا وہ کیا تھا؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضور کی، ویسے تو حضور کی ساری امت ہی حضور کی ہے، حضور ساری امت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن خون کا تعلق جن کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے حضور نے خاص ان کو مقام عطا فرمایا. میں جو کچھ تم تک پہنچایا ہے، قرآن پہنچایا، احادیث پہنچائی، جو دین پہنچایا ہے، اس کا تقاضا، اس کا بدلہ میں تم سے نہیں مانگتا ہوں. ہاں اتنا تقاضا کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. صلہ رحمی کا یہ امپورٹنس ہے اسلام کے اندر. اور کوئی شخص اگر بات کرتا ہو اسلام کی اور خود وہ صلہ رحمی کے خلاف جاتا ہو تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہیں. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضرت، جیسے کہ آپ نے وراثت کا ذکر فرمایا، اسی صورت میں ہے، سورۃ النساء میں، اور یہاں ہمیں ایک ذکر اور بھی نظر آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میراث کا ذکر ہے. اللہ رب العزت نے میراث کا ذکر بھی فرمایا. شاہد میں میراث کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع سے ہی، بلکہ پہلے رکوع میں ہی میراث کا ذکر فرما دیا. کچھ افراد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، جیسے میں نے آغاز میں کہا ابتدان، کہ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ جب کوئی عورت کسی کا خاوند مر جائے یا کسی بچیوں کا والد مر جائے تو بچیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے. اچھا حامد بھائی، یہاں توجہ کی بات یہ ہے نا کہ آج دوبارہ وہی جہالت ہم پر غالب آ رہی ہے. ہمارے اکثر فیملیز یا اکثر ہمارے جو جہاں دیہات ہیں وہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، ماں تو ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے بھائی کا انتقال ہوا ہے اس کی بیوی تو اپنے گھر چلی جائے گی تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح دور جاہلیت میں بھی سوچا جاتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پر آیت مبارکہ اتاری اور فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما ترک. فرمایا عورتوں کے لیے للرجال نصیب مما ترک، جو مرد ہیں ان کے لیے بھی اپنی بیویوں کے مال میں سے حصہ ہے، اور جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی اپنی بیویوں شوہروں کے مال میں سے حصہ ہے. یہ چند آیات گزرنے کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں باقاعدہ حکم ارشاد فرماتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. وہاں سے اللہ رب العالمین پوری تفصیل کے ساتھ وراثت کی اقسام، وراثت کون کون وارثین بنیں گے، کس کس کو کتنا حصہ ملے گا، پوری تقسیم کے ساتھ بیان فرمایا، پوری تفصیل کے ساتھ تقسیم ذکر فرمائی. میں ایک بات یہاں ذرا تفصیلاً ذکر کرنا چاہوں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا عورت کو امپورٹنس نہیں دی گئی، عورت کے حقوق نہیں دیے گئے. میں کہتا ہوں وتھ چیلنج کہتا ہوں، جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، جتنا تحفظ اسلام نے عورت کو دیا ہے، کسی اور دین نے، کسی اور قانون میں، کسی اور آئین میں ہے ہی نہیں، دستور میں ہے ہی نہیں جو اسلام نے قرآن و حدیث کے اندر دیا ہوا ہے. یہیں سے ہم دیکھیں 12 افراد بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے،
12 افراد ہیں جس کو اصحاب فرائض کہا جاتا ہے. اہل علم حضرات جانتے ہیں جی. جن کو قرآن نے نومینیٹ کیا ہے نا کہ اس کا 8واں حصہ ہے، اس کا 4تھا حصہ ہے، اس کا 6ٹھا حصہ ہے، اس کا 3را حصہ ہے. تو یہ جو حصص قرآن مجید نے بیان کیے ہیں ان کے اندر 12 افراد ہیں. ان 12 افراد میں 4 مرد ہیں، باقی سب خواتین ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جن کو نومینیٹ کیا ہے ان میں 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں. بیوی کا حصہ بالکل واضح کر کے بیان کر جی دیا، بالکل. اور بیٹی کا حصہ واضح کر کے بیان کر دیا، پوتی کا حصہ واضح کر کے بیان کر دیا. ماں کا حصہ، ماں کو اللہ رب العالمین نے جتنی تفصیل بہت کے بڑا ساتھ مقام بھی بیان دیا. کیا جی. ہے، مقام دیا ہے. وراثت میں بھی جتنا مقام ماں کو دیا ہے، ماں کا جتنا تذکرہ کیا ہے وہ کہیں نہیں ہے. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ بھی ہے ایک جگہ، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ بھی ہے، سدس بھی بنتا ہے، ثلث بھی بنتا ہے، پھر ثلث الکل بھی بنتا ہے، ثلث الباقی بھی بنتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے کلام میں جتنا عورت کو امپورٹنس دیا ہے کسی اور چیز میں نہیں دیا ہے. اس صورت میں تو بات ہی خواتین کی ہو رہی ہے، ہم کسی اور کی حضرت کیا بات کریں. واقعات بھی بہت ہیں سورت میں اور سوال بھی بہت سارے ہیں، تو ہم اس سورت کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. ابھی پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.